آج جون ماہ کا پہلا سنیچر ہے۔ آج جماعت اسلامی ہند کی منتھلی پریس کانفرنس تھی۔ جماعت اسلامی ہند کی منتھلی پریس کانفرنس پچھلے 10 سال سے ہر ماہ پہلے سنیچر کو ہوتی رہی ہے۔ کووڈ کے دوران یہ پریس کانفرنس ورچوئل ہوا کرتی تھی۔ آج کے پریس کانفرنس کی خاص بات یہ رہی کہ آج اس پریس کانفرنس میں مین اسٹریم میڈیا سے جڑے صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کئی چینلوں نے تو اس پریس کانفرنس کو باقاعدہ لائیو کیا۔ آج کی پریس کانفرنس میں 4 موضوعات پر خاص طور سے گفتگو رہی۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر انجینئر محمد سلیم صاحب نے پریس کانفرنس میں پریس نوٹ پڑھ کر سنایا، جس میں ان 4 مدعوں پر سب سے پہلے تو کشمیر کے مدعے پر چنتا ویکت کی گئی۔ دوسرے یہ کہ عبادت گاہوں کی جو صورتحال اس وقت بنا دی گئی ہے ہندوستان کے کونے کونے میں، ہندوتوادی سنگھنوں نے جو اس طرح سے ایک طرح سے واویلا مچا رکھا ہے، اور اس کو لے کر کے چنتا ویکت کی گئی۔ پریس کانفرنس کا تیسرا عنوان تھا ملک میں بڑھتے ماب لنچنگ کے واقعات، اور چوتھا جو عنوان تھا اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو سپریم کورٹ نے جو جسم فروشی کو لے کر کے جو ٹپڑی کی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جسم فروشی کو معیوب نہ سمجھا جائے، کرائم نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے پروفیشن کا درجہ دیا جائے، تو ان 4 مدعوں کو لے کر کے خاص طور سے آج بات ہوئی، جس میں میڈیا کے ساتھیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خاص طور سے سوالات اور جوابات کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں بہت اہم سوالات کیے گئے۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر انجینئر محمد سلیم صاحب نے پریس کو خطاب کیا۔ ان کے علاوہ ان کے ساتھ 2 اور سیکریٹری محمد احمد صاحب جو نیشنل سیکریٹری ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ دوسرے جو میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جن کا انتخاب ابھی بہت ہی جلد ہوا ہے، سید خلیق احمد صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ گویا ان تینوں صاحبان نے پریس کانفرنس کو خطاب کیا، میڈیا کے سوالوں کے جوابات دیے۔ ایشیا ٹائمز نے پریس کانفرنس کے مکمل ہونے کے بعد انجینئر محمد سلیم صاحب سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور ان سے آج کی اس پریس کانفرنس کے پورے معاملے پر بات چیت کی ہے۔ جو کشمیری پنڈت ان پر جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں سخت الفاظ میں، اور یہ اس پر ہمیں شدید افسوس ہے۔ دوسرا یہ بات کہ وہاں جو تشدد کا شکار ہیں وہ مسلمان بھی بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات کو کوئی کمیونل اینگل نہیں دیا جائے، اور نہ ہی اس کا کوئی پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو، بلکہ اس کو بہت سنجیدگی سے حکومت لے اور وہاں کی عوام میں اعتماد پیدا کرے۔ دیکھیے، کسی کے بیان پر تبصرہ کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے، البتہ ہمارا موقف یہی ہے کہ 1991 میں جو قانون بنا دیا گیا، اور اس لیے بنایا گیا کہ اب آگے سے کسی بھی عبادت گاہ کے بارے میں اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ ہسٹوریکل بیسس پر نہ اٹھایا جائے اور ان عبادت گاہوں کی شکل بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس پر روک لگانے کے لیے ایک قانون 1991 میں بنایا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہیں جس شکل میں تھی، مندر ہوں، مسجد ہوں، گرودوارے ہوں، چرچ ہوں، ان کی شکلیں نہیں بدلی جا سکتی۔ نہیں، اچھا ہوا آپ نے یہ سوال اٹھایا۔ ہم نے 2016 میں ایک مہم چلائی تھی، امن و انسانیت مہم، اور اس وقت پورے ملک میں امن و انسانیت کے عنوان سے پورے ملک میں مختلف پروگرامز ہوئے تھے، اور اس وقت یہ بات طے کی گئی تھی اور وہاں سے شروعات کی گئی تھی کہ ہم مقامی سطح پر تمام مذاہب کے لوگوں پر مشتمل کچھ ایسی کمیٹیاں اور منچ بنائیں گے اور جو سدبھاونا کے لیے کام کریں گے، جو ماحول کو خراب نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ماحول کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ اب تک تقریباً ملک میں 1000 سے زیادہ سدبھاونا منچ قائم بھی ہو گئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے ہمارے جماعت اسلامی ہند کے جو لوکل ٹیمز ہیں ہماری، وہ اس طرف توجہ دے رہی ہیں کہ ہر سٹیزن کو ڈگنیفائڈ لائف اور ڈگنیفائڈ پروفیشن اختیار کرنے کا حق ہے، مگر اس کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ جو پروسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ لیگلی الاؤ کر دیں اور کہیں کہ یہ بھی اور پروفیشن کی طرح ایک پروفیشن ہے، اور اس میں بھی لوگ جیسے چاہیں آزادی کے ساتھ اس پروفیشن کو کر سکتے ہیں، جبکہ خود
جو ڈائریکشنز پہلے سے موجود ہیں قانون کی شکل میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں سماج کے جو بستیاں ہیں ان کے قریب نہ ہوں، دور ہوں، تاکہ سماج پر ان کا اثر نہ پڑے. یعنی عدالت خود مانتی ہے کہ ان چیزوں کا سماج پر غلط اثر پڑتا ہے اور پڑ سکتا ہے. تو یہ کہ اس کو پروفیشن مان لینا اور اس پروفیشن کو لیگلائز کرنا اور پھر کہنا کہ ہر ایک کو اپنی پسند کا پروفیشن اختیار کرنے کی آزادی ہے، یہ دونوں میں تضاد ہے. سنجیدگی سے مسائل پر غور ہونا چاہیے، اور اگر سنجیدگی سے مسائل پر غور کرنے کے لیے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے بات کرے، مسلم ذمہ داروں سے بات کرے، تو ضرور ہم اس کی تائید کرتے ہیں. ملنا چاہیے اور ملنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے، اور لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف تصویر کے لیے اور صرف اخبارات اور اشتہار کے لیے جو ہے ملاقات ہو اور وہاں اصل کوئی بات نہ ہو. تو اس کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے. البتہ ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ ضرور حکومت سے بات ہونی چاہیے، حکومت سے تبادلہ خیال بھی ہونا چاہیے. اب صرف ملاقات ہی ایک ذریعہ نہیں ہے حکومت تک بات پہنچانے کا. ہم مختلف ذرائع سے اپنی بات وہاں تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ بات وہاں پہنچ بھی رہی ہے. تو اب اگر حکومت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے بات کرنے کی ضرورت ہے، تو ضرور ہم اس کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. ہم نے کبھی بھی اس کے لیے اپنے آپ کو منع نہیں کیا ہے. یہ تھے انجینئر محمد سلیم صاحب، جو یہ بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی ہند بحیثیت ایک مذہبی اور سماجی تنظیم کس طرح سے ملک کے حالات پر گہری نظر رکھ رہی ہے، اور وہ اپنے حیثیت کے مطابق جو اسے کرنے کا حصہ ہے وہ بھی کر رہی ہے، اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ملک کے حالات کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے کام کریں. ان کو نقصان پہنچانے والی طاقتوں سے قانون کے مطابق نمٹے. یہ حکومت کا کام ہے تاکہ ملک کے اندر امن و امان بنا رہے. شکریہ.